السلام علیکم۔ ایک شام راول تمام کاموں سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ اسے خانم شاہ بانو کی آمد کی اطلاع ملی۔ راول اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اکثر خانم شاہ بانو سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اور راول اس کا بے حد ممنون تھا کہ اس نے کڑے وقت میں اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ چنانچہ راول اور فرخانہ نے بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا۔ تمہاری اچانک آمد میرے لیے حیران کن ہے، راول نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ کیا تنہا آئی ہو؟ ہاں بھائی راول، بالکل تنہا آئی ہوں اور ایک مقصد کے تحت آئی ہوں، شاہ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیریت، کیا بات ہے؟ راول نے پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو بھائی راول کے دل میں ایک خیال سا پیدا ہوا اور میں اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گئی کہ بھائی سے بات ہی کیوں نہ کر لی جائے۔ کون سا غیر ہے جو بے عزتی کا احساس ہوگا؟ تنہا اس لیے آئی کہ اگر بھائی خود کو کچھ دینے سے معذور سمجھے اور انکار کر دے تو نہ بھائی کی رسوائی ہو اور نہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ راول خان متحیرانہ نگاہوں سے شاہ بانو کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا۔ کون احمق یہ کہے گا کہ شاہ بانو اپنے بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹی؟ راول خان کے پاس جو کچھ ہے وہ شاہ بانو کا دیا ہوا ہی ہے اور اس میں سے جو چاہے اور جب چاہے لے سکتی ہے۔ بھلا ایسی کون سی چیز ہے جو راول کی اپنی ہے؟ وہ تو اس کی بہن کی دی ہوئی ہے اور بھائی بہنوں سے لے کر سر بلند نہیں ہوتے، شرمندہ ہی رہتے ہیں اور سب کچھ ان کی واپسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس کے بعد آئندہ نہیں ہونی چاہیے بھائی راول۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ رشتے مصنوعی ہو گئے ہوں، جیسے میری محبت کو قبول نہ کیا گیا ہو۔ راول خان نے گردن جھکا لی، پھر چونک کر بولا۔ مگر تم کیا کہنا چاہتی ہو شاہ بانو؟ شب چراغ میرے دل کو بھا گئی ہے، میں اسے اپنے گھر میں روشن کرنا چاہتی ہوں۔ شب چراغ؟ راول حیرت سے بولا۔ ہاں، تو اسے ساتھ لے جاؤ، آئندہ وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھے بھائی، میں اسے دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ اوہ! راول خان ششدر رہ گیا۔ وہ تحیر خیز نظروں سے شاہ بانو کو دیکھتا رہا۔ اس سے قبل اس نے کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہ تھا۔ شاہ بانو کی بات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس پہلو پر بھی سوچے۔ شمروز اس کا دیکھا بھالا نوجوان تھا، وہ اسے خاصا پسند بھی کرتا تھا، چنانچہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ شاہ بانو خوشی خوشی گھر لوٹ گئی۔ ادھر شمروز کو یہ اطلاع ملی تو وہ فرط مسرت سے سرشار ہو گیا اور اس کے بعد ہنگامہ آرائیاں شروع ہو گئیں۔ شاہ بانو نے دل کی تمام حسرتیں نکالیں، پورے قبیلے میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ شاہ گڑھی کے سردار شمروز خان کی شادی ہو رہی تھی اور یہ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ شاہ گڑھی میں ایک مثال سکھ بن گئی۔ شب چراغ دلہن بن کر شمروز کی حویلی میں آ گئی اور محبت کی یہ کومپل جو ویرانوں میں پھوٹی تھی، ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کر کے پھولوں لد گئی۔ جوزفائن معمول کے مطابق تھی، وہ پاگل ہو چکی تھی اور اس پر ہمیشہ ہی پاگل پن سوار رہتا تھا۔ راول اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ایک دن جوزفائن راول خان کے بنائے ہوئے اس طلسم خانے میں چکراتی پھر رہی تھی کہ دفعتاً ہی اسے ایک درخت کے نیچے پہنچ کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ دیوانگی کی اس زندگی میں احساس مٹ چکا تھا اور وہ سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے درخت کے پتے اس کے سر پر جھکے چلے آ رہے ہوں، اور اس نے حیران نگاہوں سے سر اٹھا کر درخت کی جانب دیکھا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی یادداشت کے خانوں میں ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگیں۔ درخت، پتے، اطراف میں پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت، یہ تمام چیزیں اسے یوں محسوس ہوا جیسے پہلی بار اسے بینائی ملی ہو، اس کے ذہن کو سوچیں ملی ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی، میٹھے میٹھے سے نقوش ابھرتے رہے۔ رفتہ رفتہ پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں اور پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا، راول، شیر کو، خوشبخت خان اور وہ تمام کچھ جو اس کی زندگی سے وابستہ تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، اسے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا، اپنا وطن، اپنے وطن سے راول خان کے وطن روانگی اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ وہ ایک ایک لمحے سے گزر کر بالآخر وہاں تک آ گئی جہاں خوشبخت کا اس سے سامنا ہوا تھا، اور اس کے بعد تاریکی تھی، اور تاریکی کے بعد جب روشنی کی پہلی کرن اس کے ذہن تک پہنچی تو اس نے یہ منظر، یہ ماحول دیکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ بہت دیر تک صورتحال کا جائزہ لیتی رہی۔ یہ جگہ اجنبی تھی۔ راول مجھے کہاں لے آیا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟
اور یہ گمشدہ لمحات، وہ گمشدہ لمحات کیا تھے؟ جوں جوں اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کرنے لگا، ذہن کے وہ حصے جڑ گئے تھے جو ٹوٹ کر کچھ لمحات کے لیے آپس میں جدا ہو گئے تھے، اور جب یہ حصے جڑے تو جوزفائن کو ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ خوشبخت خان کا حملہ، یقینی طور پر میرے سر میں چوٹ لگی تھی، اور اس کے بعد میری یادداشت گم ہو گئی تھی، لیکن میرا حال، یہ ننگے پاؤں، اور ان پر جمی ہوئی گرد، اور یہ میلا کچیلا سا لباس، سر کے یہ بکھرے ہوئے بال۔ جوزفائن نے اپنے آپ کو دیکھا، محسوس کیا، اور پھر اس کے ذہن میں بہت سے شیشے ٹوٹتے رہے۔ اس کا مقصد ہے کہ مجھے دیوانہ سمجھ کر ویرانوں میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ راول نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے دانت بنچ گئے۔ وہ ان لمحات کو یاد کرنے لگی جب راول اس سے بہت زیادہ مانوس تھا اور اس کے بغیر ایک پل رہنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ راول نے اسے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اسے تلاش کرتا اور اس پر کوئی توجہ دیتا۔ مگر یہ جگہ ہے کون سی، اور میں کہاں ہوں؟ جوزفائن بہت دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک سمت متعین کر کے چل پڑی۔ کافی دور تک وہ چلتی رہی، تب اس نے ایک خوبصورت مکان کو دیکھا، اور نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں اس مکان سے متعلق مٹے مٹے سے خاکے ابھرنے لگے۔ عالم دیوانگی میں بھی شاید کوئی حصہ ایسا تھا جو شناخت رکھتا تھا، اور اس شناخت نے اسے بہت کچھ بتایا۔ سامنے ہی راول خان کی بیٹی درخشاں نظر آ رہی تھی، جو ایک طرف لگے ہوئے پھولوں کے کنج سے پھول توڑ رہی تھی، اور جوزفائن کو یاد آیا کہ وہ راول سے دور نہیں ہے۔ راول یہیں رہتا ہے، فرخانہ بھی رہتی ہے، اس کی بیٹیاں بھی رہتی ہیں، اور شاید یہ شاہ گڑی ہے۔ ہاں، شاہ بانو کے نقوش بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ شاہ بانو کا بیٹا شمروز بھی اس کے سامنے تھا۔ بہت سے واقعات اسے یاد آ گئے، گویا دیوانگی کے عالم میں بھی ذہن کے ایک خانے میں روشنی تھی، اور اس روشنی میں وہ ان مٹے مٹے نقوش کو دیکھ سکتی تھی، لیکن تمام تر سوچیں ساتھ نہیں دیتی تھیں جن کی وجہ سے وہ ان کو پہچانتی۔ ہاں، اب جب درخشاں کو دیکھا تو اسے بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ رفتہ رفتہ وہ سوچوں میں وسعت پیدا کرتی گئی۔ اس نے ایک درخت کی آڑ لے لی اور وہاں بیٹھ کر تمام چیزوں کا نظارہ کرنے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے ایک خوبصورت گھوڑا گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ گھوڑا گاڑی سامنے کے حصے سے آ رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی راول کے اس مکان کے دروازے پر ہی رکی، اور اس میں سے شب چراغ اور شمروز نیچے اتر آئے۔ جوزفائن نے حیرت سے یہ منظر بھی دیکھا۔ ان دونوں کے حلیے سے کچھ اور ہی اندازہ ہوتا تھا۔ جوزفائن نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلائی، تو گویا راول نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مجھے نظر انداز کر کے وہ کوئی بھی بہتر زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ میری غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اسے میرا غلام رہ کر ہی مرنا پڑے گا۔ اس کے دل میں نفرتوں کا طوفان امڑ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی چال باز تھی اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کی عادی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہونے لگا کہ صورتحال بہت بدلی ہوئی ہے، اور اس بدلی ہوئی صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بدستور پاگل بنی رہے اور حالات کا تجزیہ کرے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوانوں کے سے انداز میں گھر کی جانب بڑھ گئی۔ کسی نے اس کی جانب توجہ بھی نہیں دی تھی۔ یہاں شاہ گڑی کے رہنے والے کچھ ملازم بھی تھے۔ ایک بڑے سے حال نما کمرے میں شمروز، شب چراغ اور راول کی دونوں بیٹیاں اور فرخانہ موجود تھے۔ راول موجود نہیں تھا۔ سب نے نگاہیں اٹھا کر جوزفائن کو دیکھا، اور جوزفائن گردن جھکائے ایک گوشے میں جا بیٹھی۔ وہ لوگ پھر اس کی جانب سے غافل ہو گئے تھے۔ دیر تک وہ بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ فرخانہ بہت خوش تھی اور اپنی مسرتوں کا اظہار کر رہی تھی۔ جوزفائن کے دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ فرخانہ کو اس نے یہ عزت بخشی تھی، اور آج فرخانہ نے سب کچھ لوٹ لیا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ نفرت ہی نفرت، اور صرف نفرت۔ جوزفائن اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے باہر نکل آئی، اور اس کے بعد اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ وہ اس دوپہر بھی شدید چلچلاتی دھوپ میں کہیں پیدل جا رہی تھی کہ سامنے سے راول خان آتا دکھائی دیا۔ وہ رک گئی اور راول خان اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ جوزفائن آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی اور اس نے بوجھل آواز میں کہا، کیا صبح ہو گئی ہے جنبی؟ راول خان نے نفرت بری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تیری زندگی میں شام ہو گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر سورج تو ابھی نکل رہا ہے، اس کا تیری تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا میری تقدیر کا سورج کبھی روشن نہیں ہوگا؟
تو نے جتنوں کی تقدیر میں شام کے اندھیرے گھولے ہیں جوزفائن، اس کے بعد اس بات کی توقع چھوڑ دے کہ تیری تقدیر کا سورج کبھی روشن ہوگا۔ تو نے بہت سی روشنیاں گل کر دی ہیں، ان روشنیوں کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ 2 اور 2 4 اور 2 6، کتنا حساب دینا ہے مجھے؟ جوزفائن نے کہا اور ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ راول کی باتوں نے اسے شدید نفرتوں کا شکار کر دیا تھا، اور اس نے اپنے دل میں آخری فیصلہ کر لیا کہ اب اسے اپنی زندگی کا آخری داؤ چلا دینا چاہیے۔ جو سب کچھ ہو چکا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جب کہ ہو چکا ہے تو اسے ختم کرنا بھی میرا ہی فرض ہے، لیکن اس کے لیے بہت ہوشیاری سے کام کرنا تھا۔ یہاں اسے وہ آسانیاں حاصل نہ تھیں جو شیر کوہ میں تھیں۔ شاہ گڑھی میں کسی کو نیا پٹھو بنانا ناممکن تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ دیوانگی کے عالم میں وہ نہ جانے کہاں کہاں ماری پھری تھی، مگر اب وہ ہوش مند تھی اور ہوش مندی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ جہاں راول خان کی جاگیر کا اختتام ہوتا تھا، وہاں سے حسین گل وادی شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرف جانا ٹھیک نہ تھا۔ عقب میں شاہ گڑھی تھی، دائیں سمت دشوار گزار پہاڑی سلسلے تھے، البتہ بائیں سمت کا راستہ بہتر تھا۔ یہی راستہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کام شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ اس نے ایسی چیزیں جمع کرنا شروع کر دی جو یہاں سے نکل کر راستے میں اس کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ سب سے پہلے اس نے راول خان کی جاگیر پر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں وہ اپنا سامان محفوظ رکھ سکے۔ درختوں کی جڑوں کے پاس کچھ پہاڑی چٹانیں نظر آتی تھیں جن کے درمیان غار نما رخنے تھے۔ یہ رخنے بہت وسیع نہیں تھے، لیکن اتنے ضرور تھے کہ اس کے مقصد کی تکمیل کر سکیں، اور جوزفائن نے بڑی ہوشیاری سے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ کھانے پینے کی ایسی خشک اشیاء جو طویل عرصے تک محفوظ رہ سکیں، پانی کے ذخیرے کے لیے خاص قسم کے برتن، اسی قسم کی دوسری تمام چیزیں۔ اس نے جو منصوبہ تیار کیا تھا وہ یہ یوں تھا کہ اپنی اس دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک دن ایک ایسے وقت کا انتخاب کرے گی جب راول اپنی رہائش گاہ میں موجود نہیں ہوگا، فرخانہ اور اس کی بیٹیاں یہاں ہوں گی۔ اس وقت وہ ان چاروں کو ہلاک کر دے گی اور یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ راول کے دل پر ایک زخم کاری لگا کر وہ اسے زندگی بھر اذیتوں کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ جوزفائن سے انحراف اس کے لیے موت کا باعث بنا، اور اگر اس سے انحراف نہ کرتا تو یہ صرف جوزفائن ہی تھی جو اسے زندگی کے راستوں پر آگے بڑھا سکتی تھی۔ اس نے راول کی آنکھوں میں فرخانہ کے لیے محبت کے جذبات دیکھے تھے۔ راول نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، اور اس طرح وہ زندگی کے بہتر راستوں کی جانب گامزن ہو گیا تھا، جبکہ جوزفائن بدستور تپتے ہوئے صحرا میں تھی۔ لیکن اب اس نے سب کچھ جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہاں سے فرار کے لیے اسے گھوڑے کی ضرورت تھی، چنانچہ دوسرے دن صبح وہ بہت جلد جاگ گئی۔ گھوڑے کا حصول ضروری تھا۔ وہ خاموشی سے استبل کی جانب چل پڑی۔ استبل کا محافظ کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے ایک گھوڑے کو کھولا اور اس کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ غاروں کے اس طرف چل پڑی جہاں اس نے یہ تمام بندوبست کیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ گھوڑے کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے۔ راول ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے چل پڑے گا، اور وہ اس وقت اپنا کام کر ڈالے گی۔ فرخانہ اور اس کی 2 بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے پلٹ کر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑے گی۔ اس منصوبے میں بظاہر کوئی خامی نہیں تھی، اور وہ اس سے پوری طرح مطمئن تھی۔ چنانچہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ بالآخر اس جگہ پہنچ گئی۔ گھوڑے کو اتنی دیر کے لیے محفوظ رکھنا ضروری تھا، چنانچہ اس نے اس کے لیے بھی ایک مناسب جگہ منتخب کر لی، اور گھوڑے کی لگامیں ایک درخت کی جڑ سے باندھ دی گئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پلٹی ہی تھی کہ دفعتاً ایک لمحے کے لیے اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ راول اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جوزفائن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ راول اس وقت اس جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ چکرا کر رہ گئی، اور پھر فوراً ہی اس نے سنبھالا لیا اور راول کو دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں سکندر اعظم ہوں اور دنیا فتح کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہوں۔ دیکھو یہ گھوڑا بیوسی فالس ہے۔ بیوسی فالس کے بارے میں جانتے ہو تم؟ سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام تھا۔ میں نے اس کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور سکندر اعظم کا ادھورا مشن پورا کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ راول اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں کچھ بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن جوزفائن کے ان الفاظ نے اسے تھوڑا سا مطمئن کر دیا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ وہ اس وقت ٹہلتا ہوا اس طرف کو آ نکلا تھا، اور اس نے جوزفائن کو یہاں دیکھ لیا تھا۔
جوزفائن، تو اپنی زندگی کے آخری مراحل سے گزر رہی ہے۔ میں تیرے وجود سے نفرت کرتا ہوں۔ تیری کسی بھی کیفیت سے میرے دل کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ میری مٹھی میں ہوگی۔ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتی ہوں، جوزفائن نے کہا، اور اس ذخیرہ گاہ کی جانب پلٹ پڑی۔ اس نے اپنے منصوبے میں فوری تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ راول کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ اس نے رائفل اٹھا لی، خاموشی سے رائفل میں کارتوس لگائے، اور اس کے بعد رائفل لیے ہوئے وہ راول کے سامنے آ گئی، جو گھوڑے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تب جوزفائن کی غراہٹ ابھری اور راول چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جوزفائن کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر وہ اچھل پڑا تھا۔ جوزفائن کے چہرے پر نفرت و حقارت کے آثار پھیل گئے، اور اس نے راول کو گھورتے ہوئے کہا، راول خان، میرا نام جوزفائن ہے، سمجھے؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ زندگی کے کسی دور میں تم میری ذہانت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی مجھے میرے وطن سے ان پہاڑوں میں لا کر۔ اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تم مجھ پر فوقیت حاصل کر لو گے، تو تمہاری اس خام خیالی کے لیے میں کیا کہوں؟ ہاں راول، تھوڑی سی کہانی سن لو، اپنی تقدیر کا رونا رونے کے لیے جو تم موت کے بعد ہی رو سکو گے۔ سنو راول، تم نے اپنی دانست میں مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ تمہارے بیٹے خوشبخت نے مجھے زخمی کر کے میرا ذہنی توازن چھین لیا، لیکن میری ذہنی صلاحیتیں بہت برتر ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے جب میری ذہنی قوتیں واپس آ گئیں اور میں نے سب کچھ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ فرخانہ کو میں تمہاری زندگی میں لائی تھی، لیکن رفتہ رفتہ تم نے اسے اپنا مرکز نگاہ بنا لیا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ ایک دیوانہ سمجھ کر تم نے میرے ساتھ کتوں جیسا سلوک کیا راول خان۔ میں وہ ہوں جو تمہاری تقدیر کی مالک تھی، لیکن آج تم مجھے کتے کی طرح زندہ رکھے ہوئے ہو۔ میں کتا نہیں ہوں راول خان، میں جوزفائن ہوں، سمجھے؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری دونوں بیٹیوں کو قتل کر کے تمہیں تاحیات ایک اذیت کا شکار کر دوں اور خود یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اسے کیا کہو گے کہ تقدیر تمہارے سلسلے میں کچھ اور ہی فیصلے کرنے والی ہے۔ ہاں راول، ان دونوں بلکہ تینوں کی ہلاکت تو یقینی ہے۔ میں انہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گی، لیکن تم درمیان میں آ گئے، تو اب پہلے تمہیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہاں، یہ تصور ذہن میں لے کر جانا کہ اس کے بعد تمہاری نسل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گی۔ راول پھٹی پھٹی آنکھوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جوزفائن دوبارہ صحیح الدماغ ہو جائے گی۔ وہ تو اسے دیوانہ ہی سمجھتا تھا، اور اس وقت در حقیقت جوزفائن کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کا رخ اپنے سینے کی جانب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اب کوئی ایسی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ اپنی زندگی جوزفائن کے ہاتھوں بچائی جا سکے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ پر قابو پایا اور پھر تلخ لہجے میں بولا، جوزفائن، میں نے جس دن پہاڑوں میں واپس آتے ہوئے تیری رفاقت کا فیصلہ کیا تھا، اسی دن میری تقدیر پر سیاہی کی مہر لگ گئی تھی۔ کاش میری کالی تقدیر صرف مجھے نقصان پہنچاتی۔ دکھ تو مجھے ان کا ہے جو میری وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ جوزفائن، تو مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ میں شوق سے تیرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ احمق عورت، تیرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ تیرے ہاتھوں موت میرے لیے کتنی دلکش ہے۔ اس کی وجہ جانتی ہے؟ جوزفائن دلچسپ نگاہوں سے راول کو دیکھتی رہی۔ راول نے خود ہی کہا، میں اپنے لیے کسی سزا کا انتخاب چاہتا تھا۔ میں ایک ایسی سزا چاہتا تھا اپنے لیے جوزفائن جو میرے گناہوں میں کسی حد تک کمی پیدا کر دے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کروں گا، لیکن جو زہریلا پودا میں نے لگایا ہے، اگر وہی میری موت کا باعث بن جائے تو شاید میرے گناہوں میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ اگر تو یہ کرنا چاہتی ہے تو جلدی کر، تاکہ میں اپنی اس بدنما زندگی سے نجات پا جاؤں۔ جوزفائن مسکراتی نگاہوں سے راول خان کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر تیرا خیال ہے راول خان کہ تیری ان باتوں سے میرے دل میں تیرے لیے محبت کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ تو جوزفائن کے سامنے ہے اور میں نے دنیا میں کسی شخص سے شکست کھانا نہیں سیکھا۔ ہاں، میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، یقیناً میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، اور محبت ہی رقابتوں کے جذبے پیدا کرتی ہے۔ تو میرا نہیں بلکہ فرخانہ کا ہے۔ ہاں راول، میں تیری ان خوشیوں کو دیکھتی ہوں جو تو فرخانہ کے ساتھ رہ کر محسوس کرتا ہے،
اور عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے کی طرف متوجہ دیکھے۔ راول میں نے بہت سوچا ہے، لیکن اب یہ کھیل جاری نہیں رہ سکتا، اور کھیل کا اختتام یہی ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں۔ جوزفائن نے رائفل کی نال راول کے سینے کی جانب کی، اور دوسرے لمحے اس کی انگلی ٹریگر پر دب گئی۔ گولی راول کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہو گئی تھی۔ جوزفائن نے دانت بھینچ کر دوسرا فائر کیا، اور راول خان نے سینہ پکڑ لیا، لیکن فائرنگ کی یہ آواز شمروز نے سن لی تھی، جو تھوڑے فاصلے پر شب چراغ کے ساتھ گھوڑے پر اسی سمت آ رہا تھا۔ دونوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شمروز چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر بہت دور سے اس نے یہ منظر دیکھ لیا، اور اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکل گئی۔ اس نے پستول سے ایک فائر کیا، اور جوزفائن اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر شمروز اور شب چراغ کو دیکھا۔ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کھولی، اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی۔ ذخیرہ گاہ میں اس نے جو چیزیں جمع کی تھیں، اب ان کا ساتھ لینا ممکن نہیں تھا۔ وقت سے پہلے راز کھل گیا تھا۔ اس نے شمروز کو دیکھ لیا تھا، جو اس کی جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ جوزفائن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور گھوڑا زکندیں بھرنے لگا۔ شمروز اور شب چراغ راول کے پاس پہنچ گئے۔ راول خان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی مدھم آوازیں نکل رہی تھیں۔ میرے معبود، مجھے اس سے بڑی کوئی سزا اس دنیا میں دے لینا، لیکن میری عاقبت کو محفوظ رکھنا۔ میں بے حد گنہگار ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا۔ میں وہ ہوں جس نے تغرل کو جنم دیا۔ میرے معبود، میں جانتا ہوں کہ سزا ہر انسان کا مقدر ہے۔ کسی کی رسی دراز ہے، کسی کی تنگ۔ میں راول خان کی آواز آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں میں دم توڑ گئی۔ شب چراغ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، اور شمروز دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جوزفائن کا تعاقب کرے یا راول کی خبر گیری کرے۔ شب چراغ کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ ان حالات میں جوزفائن کا تعاقب کرنا ممکن نہیں تھا۔ شمروز شب چراغ کو سنبھالنے لگا، اور اس کے بعد اس نے راول کے مردہ جسم کو اپنے گھوڑے پر ڈالا، اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب چل پڑا۔ شب چراغ روٹتی پیٹتی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ شمروز کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ ایک کہانی ختم ہو گئی تھی۔ ایک کہانی ختم ہوئی تھی۔ راول خان کا اختتام جوزفائن کے ہاتھوں ہی ہوا تھا، جس کے اشاروں پر چل کر اس نے نہ جانے کیا کچھ کیا تھا، اور اس حال کو پہنچ گیا تھا۔ شہنشاہ نے عیش و آرام کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ تغرل نے اسے پلکوں پر رکھا تھا، اور اس کے بعد جب وہ تغرل کے پاس سے ہٹا تو اسے شوگان ملا، جس نے اسے اپنی زندگی کا محور بنا لیا، اور اسی محور کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ شوگان نے در حقیقت شہنشاہ کی شخصیت نکھاری تھی۔ اسے ایک وحشی باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود ایسی شاندار تربیت دی تھی کہ آج شہنشاہ کی فطرت ہی بدل چکی تھی۔ اس دوران جب وہ پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا اور اپنی کھوئی ہوئی منزل کی تلاش میں تھا، اس پر بہت سے ادراک ہوئے تھے۔ شوگان کا تصور جب بھی دل میں آتا، اس کے اندر عقیدت کے جذبے بیدار ہو جاتے۔ وہ ایک طرح سے درویش صفت بن گیا تھا۔ ماضی کی ہر یاد کو اس نے دل سے مٹا ڈالا تھا۔ بس ایک ہی تصور اس کے دل میں جاگزیں تھا، وہ یہ کہ نیکیوں اور سچائیوں کے راستے انسان کی منزل ہوتے ہیں، اور منزل سے بھٹکنے والے کبھی دوبارہ منزل نہیں پاتے۔ اسے بہت کچھ یاد آتا رہا تھا۔ اپنا باپ تغرل خان، اپنی ماں زرنگاہ، تغرل خان کی وہ تمام کارروائیاں جنہیں وہ پہلے زندگی کا معمول سمجھتا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ تغرل خان ایک انسان نما درندہ تھا، خواہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت برا تھا۔ پہاڑوں میں بھٹکتے بھٹکتے اسے طویل عرصہ ہو گیا، حلیہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ بستیاں ملتی تو وہ ان بستیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ اسے مرجانہ کی تلاش تھی، جہاں اس کی ماں زرنگاہ اور باپ تغرل خان موجود تھے۔ بستیوں سے معلومات حاصل کرتے کرتے وہ بالآخر مرجانہ کی سرحدوں کے پاس پہنچ گیا، اور پھر ایک صبح وہ بستی مرجانہ میں داخل ہوا۔ یہاں پہنچنے کے بعد ایک ایک یاد ذہن میں تازہ ہو گئی۔ جس راستے سے مرجانہ میں داخل ہوا تھا، یہ وہی راستہ تھا جہاں پہلی بار شوگان اور اس کی بیوی سپازیہ نے اسے دیکھا تھا، اور یہیں سے ان کے دلوں میں اپنا وستونیہ جاگا تھا، اور انہوں نے شہنشاہ کو وستونیہ کا درجہ دے دیا تھا۔
شہنشاہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اسے نہ جانے کیا کیا یاد آ گیا۔ سپازیا اور شوگان تو اب اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن اس کی ماں زرنگا، اس کے قدم تیز تیز اٹھنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خانم شیرماہ کی حویلی کی ڈیوڑی پر پہنچ گیا۔ دربانوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں خانم شیرماہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ خانم مجھے براہ راست پہچان لیں گی، مجھے ان کے پاس جانے دو بھائی، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دربانوں نے اس کی نرم روی سے متاثر ہو کر اس سے تعاون کیا اور اسے خانم شیرماہ کے پاس لے چلے۔ خانم اس وقت اپنی حویلی کے انتہائی گوشے میں کسی کام میں مصروف تھی۔ دربانوں سے اس نے کسی کی آمد کی اطلاع پائی اور سوال کیا، کون ہے وہ؟ اپنا نام نہیں بتاتا خانم، نوجوان آدمی ہے، لیکن برے حال سے کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے جو طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں، شیرماہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ تیار ہو کر چل پڑی۔ سامنے بیٹھا ہوا نوجوان بے شک اس کے لیے اجنبی تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، جسم پر گرد اٹی ہوئی، آنکھوں میں ہلکے لیکن اس کے خوبصورت خد و خال خانم شیرماہ کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ اچھی شکل و صورت کا نوجوان ہے۔ اس نے نرم اور حلیم لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ گم کردہ منزل ہوں، منزل کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں پہچانی نہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ نے ایک بے خانمہ خاندان کو اپنے گھر کے دروازے پر جگہ دی تھی۔ میرے باپ کا نام تغرل خان تھا، ماں کا نام زرنگاہ اور نانا کا نام گوندل خان۔ میرا نام شہنشاہ رکھا گیا، لیکن شاید میرے باپ نے غلطی کی تھی، وہ شہنشاہ اور فقیر میں کوئی تمیز نہیں کر پایا تھا۔ شیرماہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہنشاہ کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے شہنشاہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم شہنشاہ ہو؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں تو شوگان لے گیا تھا، شاید بحری قزاق شوگان۔ ہاں، میں شہنشاہ ہی ہوں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں، لیکن خدا را اس شخص کو بحری قزاق نہ کہیں جو سچائیوں کا شہید ہے۔ کون؟ شوگان؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ آہ، تم آ گئے شہنشاہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے گم ہو جانے سے کیا کیا کچھ ہو گیا، کیا کچھ ہو گیا۔ میرا باپ تغرل خان کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر بھیڑیا بن چکا ہے۔ کیا؟ شہنشاہ چونک پڑا۔ ہاں شہنشاہ، تمہاری گمشدگی نے تغرل کا دماغ ایک بار پھر الٹ دیا۔ تغرل خان اب پہلے سے زیادہ خونخوار اور وحشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر سے وحشی بنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب شہنشاہ نہیں ہے تو یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اگر کوئی رہے گا تو وہ شہنشاہ کے غلام کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ شہنشاہ تم آ گئے، شاید یہاں ایک بار پھر کوئی تبدیلی رونما ہو جائے۔ شہنشاہ غم آلود نگاہوں سے شیرماہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ میری ماں زرنگاہ اور میرے نانا گوندل خان کہاں ہے؟ دونوں یہیں موجود ہیں، میں ابھی انہیں تمہاری واپسی کی خوشخبری سناتی ہوں۔ شیرماہ نے ایک خادمہ کو طلب کیا اور اسے گوندل خان اور زرنگاہ کو بلانے کو کہا۔ خادمہ باہر چلی گئی اور شیرماہ شہنشاہ کو دیکھتی ہوئی بولی، ہزاروں سوالات میرے دل میں ہیں شہنشاہ، لیکن میں تمہاری ماں اور تمہارے نانا کے سامنے ہی تم سے سوالات کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، تم میرے سوالات کے صحیح جواب نہ دے سکو گے۔ شہنشاہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد زرنگاہ اور گوندل خان اندر داخل ہو گئے۔ زرنگاہ نے ایک نگاہ شہنشاہ کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے اندر ہیجان برپا ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور اس کے قریب پہنچ گئی اور پھر بے ساختہ اسے سینے سے لگا کر بلکنے لگی۔ شہنشاہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ رفتہ رفتہ اس کی کیفیت اعتدال پر آئی تو شہنشاہ نے آہستہ سے کہا، اپنے آپ کو سنبھالو ماں، اپنے آپ کو سنبھالو، میں واپس آ گیا ہوں، اب میں تمہارے درمیان ہوں۔ اب تو کہیں نہیں جائے گا شہنشاہ، اب تو کہیں نہیں جائے گا۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے جانے سے ہم پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ چٹانیں خون سے سرخ ہو گئیں۔ شہنشاہ، پہاڑوں کی ان چٹانوں نے خون ہی خون اگلنا شروع کر دیا۔ تیرا باپ پھر سے ڈاکو بن گیا۔ وہ اچھے راستوں پر آ چکا تھا، تیری وجہ سے شہنشاہ، وہ تیری وجہ سے اچھائیوں کے راستے پر چل پڑا تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد اس پر پھر دیوانگی طاری ہو گئی، اور دیوانگی پہلے سے زیادہ ہے۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا ماں، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن میں آ گیا ہوں۔
میں ایک بار پھر اپنے باپ کو انسانیت کے راستوں پر لانے کی کوشش کروں گا، تو فکر نہ کر۔ گوندل اب بہت مسرور ہو گیا تھا، اور شیر ماہ نے بڑی خوش اسلوبی سے ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ تمام احساسات ختم کیے تھے۔ اس نے شہنشاہ سے کہا، کیا تم درویش بن گئے ہو شہنشاہ؟ میں ایک گنہگار انسان ہوں، ایک ایسا انسان جس کی رگوں میں ایک ایسے باپ کا خون ہے جو انسانوں کا قاتل ہے۔ تمہاری تربیت بھی تو شہنشاہ اسی انداز میں ہوئی تھی جس انداز میں تغرل چاہتا تھا، پھر تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ شہنشاہ نے مختصر الفاظ میں انہیں سارے واقعات سنا دیے۔ اب تمہارا نظریہ کیا ہے شہنشاہ؟ صرف ایک خانم، میرے مربی، میرے سرپرست، میرے تربیت کنندہ شوگان نے اس لیے جان دی کہ وہ میری پسند کی سچائیوں کے راستے پر چل پڑا تھا، اور جب وہ جان دے چکا تو کیا میں ان راستوں کو ترک کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ میرے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ محبت کے چشمے بہا دوں، ہر شخص کو انسانیت کے لیے زندہ رہنے کا درس دوں۔ گوندل خان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، محبت کا یہ درس انسان کے لیے ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے شہنشاہ کہ ایک دن تو ان پہاڑوں میں امن و امان کا پیغامبر کہلائے گا۔ کاش نانا جان ایسا ہی ہو، لیکن میرے وسائل محدود ہیں۔ مجھے ایک عظیم کام کرنا ہے، شوگان کے نام پر، ہاں، میں اس مقدس ہستی کے نام پر نیکیوں کا پرچار چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے راستوں کی تلاش ہے بابا۔ سچائیوں کے راستے تو ازل سے متعین ہیں بیٹے، بس ان پر چلنے کے لیے تھوڑی سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تجھے تغرل کے بارے میں بتاؤں جو تیرا باپ ہے، اور جو تیری جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ایک بار پھر وحشتوں پر مائل ہو گیا ہے۔ اس کے راستے روکنے کے لیے تیری ضرورت تھی، شاید شدید ضرورت ہے تیری۔ جانتا ہے اس نے تیرے بعد کیا 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 ہے؟ نہیں بابا گوندل خان، اس نے ایک بستی بسائی ہے جس کا نام شہنشاہ بستی ہے، اور اس بستی میں اس نے خونخوار لوگوں کو جمع کیا ہے۔ وہ تیرے نام پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور اس نے سب کو شہنشاہ بستی کا خراج گزار بنا دیا ہے۔ بے شمار انسانوں کو قتل کر کے اس نے یہ بستی تعمیر کی ہے۔ شہنشاہ جو تیرے نام پر ہے، وہ کہتا ہے کہ شہنشاہ اس کائنات میں نہیں ہے، تو پھر اس دنیا میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تجھے اس کے پاس جانا ہوگا، شہنشاہ اسے راہ راست پر لانا ہوگا، ورنہ وہ اور خونخوار بیڑیا بنتا چلا جائے گا۔ شہنشاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، دعا کرو بابا کہ خدا میری مدد کرے۔ ہاں، ان پہاڑوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی کچھ پرچھائیاں میرے ذہن میں بھی رقصاں ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے دل پر نقش ہو چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا ان برائیوں کا خاتمہ کر سکوں۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تصورات ناچ رہے تھے۔ گوندل خان نے کہا، بہت عرصہ گزر گیا، بہت طویل عرصہ گزر گیا جب ان پہاڑوں میں امن و سکون کا راج تھا۔ بستیوں کے آپس کے جھگڑے معمولی ہوتے تھے، جرگے مصالحت کرا دیا کرتے تھے، لیکن پھر شیر کوہ میں ایک زہریلا سانپ داخل ہوا۔ وہ سانپ فرنگی عورت تھی۔ اس ناگن نے چاروں طرف زہر پھیلا دیا، اور پہاڑوں کی فضا زہر آلود ہو گئی۔ وہ زہر آج بھی موجود ہے۔ کیا ہو گیا؟ مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے بابا گوندل خان۔ میں تمہارے تجربے کی روشنی میں آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ شاید میں تیرے لیے زندہ تھا شہنشاہ، شاید سرخروئی کا سلسلہ ہمارے ہی سر ہوگا۔ شہنشاہ کی واپسی بے حد خوشگوار تھی۔ خانم شیر ماہ بھی خوش تھی، اور زرنگاہ پھولے نہ سماتی تھی۔ شہنشاہ چوٹ کھائے ہوئے تھا، دل پر گہرے گھاؤ تھے، مگر اس نے ایک عزم کیا تھا اور اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس نے گوندل خان سے کہا، میرا باپ تغرل خان مجھے چاہتا ہے نانا جان، میرا یہی اندازہ ہے بیٹے۔ کیا وہ راہ راست پر آ سکتا ہے؟ یہ تو خدا جانتا ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں نانا جان کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرض انسانیت ادا کرنا ہوگا، راہ راست تلاش کرنا ہوگی، اور تو زیور تعلیم سے آراستہ ہے۔ میں سمجھا نہیں نانا جان۔ سچائیوں کے راستے وہی ہوتے ہیں جن پر چل کر ایک بحری قزاق نے زندگی نچھاور کر دی۔ انسانیت کا فرض زندگی کا خراج ہوتا ہے۔ تجھے انسانیت کے نام پر یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ہاں، میں انسانیت کو سر بلند رکھوں گا، صرف انسانیت کو، شہنشاہ نے کہا۔ پھر شہنشاہ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ شیر ماہ نے معاونت کی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، خانم زرنگاہ، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟
کہاں؟ زرنگاہ نے پوچھا۔ میرے باپ اپنے شوہر تغرل خان کے پاس۔ کیوں نہیں؟ میرا اور کون ہے شہنشاہ؟ اور بابا گوندل خان؟ میں بھی بیٹے، ہم تینوں ہی تغرل خان کے پاس چلیں گے۔ تجھے تیرے مقصد میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، تو پھر تیاریاں کرو، شہنشاہ نے کہا۔ شیرماں نے انہیں تمام آسانیاں فراہم کیں۔ اس نے کچھ اور زیادہ کی پیشکش بھی کی تھی، جسے مسترد کرتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، صرف ہم 3 افراد جائیں گے۔ ہماری واپسی اسی شکل میں ہوگی کہ ہم سچ کی روشنی تلاش کر لیں، ورنہ ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ خانم نے دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا۔ جوزفائن گھوڑے کی گردن سے چمٹی ہوئی تھی۔ بدحواسی میں اس نے گھوڑے کو کئی چابک لگا دیے تھے اور گھوڑا بھڑک گیا تھا۔ وحشی جانور اب بے قابو ہو کر دوڑ رہا تھا اور جوزفائن کے لیے اسے سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن یہ اس کی بقا کے لیے ضروری بھی تھا۔ اس نے شمروز اور شب چراغ کو دیکھ لیا تھا، یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں اس کی یہ حرکت دیکھ چکے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ جانتی تھی کہ شمروز اسے نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور اس کا تعاقب کرے گا۔ اور اس کے بعد چنانچہ اس نے تمام جدوجہد گھوڑے کو سنبھالنے میں صرف کر دی تھی، اور اس کوشش میں رائفل بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ گھوڑا مسلسل یکساں رفتار سے دوڑ رہا تھا اور شاہ گڑھی سے نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ سر پر سورج چڑھتا جا رہا تھا اور تیز دھوپ پھیلتی جا رہی تھی۔ جوزفائن گھوڑے کی پشت سے چپکی رہی، اس پر نیم غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، بدن کی چولیں ہل گئی تھیں اور وہ سخت تکلیف میں تھی۔ نکاہت بڑھتی گئی، مگر وہ گھوڑے کی پشت سے ایسی چپکی تھی کہ گر نہ سکی۔ پھر اس نے اچانک اپنے بدن کو ساقط محسوس کیا۔ اسی احساس سے وہ چونک پڑی تھی۔ پھر اس کی سماعت سے ندی کے پانی کے بہنے کی آواز ٹکرائی اور اس نے سنبھل کر گردن اٹھائی۔ گھوڑا بھی شاید پانی دیکھ کر رک گیا تھا۔ جوزفائن نے خود کو سنبھالا اور گھوڑے کو چمکارنے لگی۔ گھوڑے نے پانی میں منہ ڈال دیا اور جوزفائن اس سے اتر گئی۔ ہڈیاں پناہ مانگ رہی تھیں۔ چند قدم چل کر وہ سبز گھاس پر گر پڑی۔ گھاس کی نمی اس کے رخسار کو بہت بھلی لگی تھی۔ وہ اسی طرح رخسار گھاس پر رکھے لیٹی رہی۔ زبان کانٹا ہو رہی تھی، لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر پانی پی لیتی۔ دیر تک وہ اسی طرح پڑی رہی۔ پھر جب اعصاب کسی قدر قابو میں آئے تو گھسٹتی ہوئی ندی کی طرف چل پڑی، جو زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ ندی کے کنارے گہرے نہ تھے۔ وہ اسی طرح گھسٹتی ہوئی ندی کے قریب پہنچی۔ پھر اس نے جانوروں کی طرح پانی میں منہ ڈال دیا۔ پانی نے حواس بحال کیے تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور تھکی تھکی نظروں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے لگی۔ بالکل ویران علاقہ تھا۔ دور دور تک کسی ذی روح کا پتہ نہیں تھا۔ جوزفائن کے فرشتے بھی نہ جانتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن سورج کی بلندی سے گزرنے والے وقت کا اندازہ لگا سکتی تھی، اور اس سے اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ شاہ گڑھی سے اتنی دور نکل آئی ہے کہ اب شمروز اسے آسانی سے تلاش نہ کر سکے گا۔ پانی پی کر وہ یہاں سے ہٹ آئی اور پھر گھاس پر لیٹ گئی۔ اب اس کی سوچوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح لیٹی سوچتی رہی۔ جو سفر اتنی برق رفتاری سے کیا تھا، اس نے بدن میں تھکن پیدا کر دی تھی، لیکن یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے اس ذخیرہ گاہ میں جمع کیا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا تھا۔ بہرحال اس مسئلے کے حل کی کوئی امید یہاں نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر اس ندی سے پانی پیا۔ گھوڑا البتہ اپنی خوراک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جوزفائن ایک بار پھر اس پر سوار ہو گئی، لیکن اس مرتبہ اس نے گھوڑے کی رفتار ہلکی رکھی تھی۔ پورا دن گزر گیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگے۔ جوزفائن نے انجانی راہوں پر تاریکی میں مزید سفر کرنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ وہ مناسب جگہ کا انتخاب کر کے گھوڑے سے اتر آئی اور ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر کسی بستی کے آثار تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑانے لگی، لیکن تاحد نگاہ ویران ٹیلوں اور بے آب و گیا میدانوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ نئے دن کا طلوع ہونے والا سورج اپنے جلو میں جوزفائن کے لیے بھوک اور نکاہت کا احساس لیے آیا تھا۔ جوزفائن کو کڑے ہنگامی حالات میں فرار ہونا پڑا تھا، ورنہ اس جیسی چالاک اور دور اندیش عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ فرار سے قبل آنے والی کل کی مشکلات کا اندازہ نہ کرے۔ بہرحال اب اسے ان حالات کا مقابلہ کرنا تھا، چنانچہ لڑکھڑاتی ہوئی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر اس کی یہ خوش نصیبی ہی تھی کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک راہگیر نظر آ گیا،
جو اپنے گھوڑے پر کچھ سامان لاد کر کہیں جا رہا تھا۔ جوزفائن کو پیٹ بھرنے کے لیے اس مسافر سے بہت کچھ مل گیا۔ اس کے علاوہ وہ دوران گفتگو راستے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تازہ دم ہو چکی تھی اور مزید سفر کی منصوبہ بندی بھی کر چکی تھی۔ مسافر نے اسے مختلف راستوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں، چنانچہ وہ کچھ دیر قیلولہ کرنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ تیسری صبح وہ سفر کرتے ہوئے ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں آسمانوں سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ موسم خاصا سرد ہو چکا تھا۔ جوزفائن سمجھ گئی کہ وہ اب اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ وہ درہ انہی برف پوش چوٹیوں کے دامن میں تھا جہاں سے گزر کر وہ جدید متمدن دنیا میں پہنچ سکتی تھی۔ اس احساس نے اس کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بغیر رہنمائی کے درہ تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی مسافروں کو برف میں چھپے ہزاروں فٹ گہرے گڑھوں اور کھائیوں میں لے جاتی تھی۔ چنانچہ جوزفائن نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا اور دور تک نگاہ دوڑانے لگی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں پوری کھل گئیں۔ بہت دور ٹیلے کے پاس اسے کچھ تحریک نظر آئی تھی۔ وہ شاید گھوڑا تھا۔ اس ویرانے میں کسی گھوڑے کی موجودگی یہی ظاہر کرتی تھی کہ کوئی انسان موجود ہے۔ اسے وہ مسافر یاد آ گیا جس کے پاس اسے غذا حاصل ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس نے وہاں تک پہنچنے کے راستے کا تعین کیا اور پھر گھوڑے کا رخ بدل دیا۔ گھوڑا اس کے اشارے پر برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گئی۔ دوسرے گھوڑے نے شاید اپنے ہم نسل کی قربت محسوس کر لی تھی، چنانچہ وہ زور زور سے ہنہنانے لگا اور دفعتاً ہی ٹیلے کے عقب سے اس کا مالک نکل آیا۔ جوزفائن نے اسے دیکھا اور پھر اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ موت کی علامت تھا۔ یہ خوشبخت خان تھا۔ چند لمحات جوزفائن کے ذہن میں سنسناہٹ سی ہوتی رہی اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ خاموش نظروں سے خوشبخت کو دیکھتی رہی۔ خوشبخت خان بے حد صحت مند نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں، چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک جوزفائن کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ خوشبخت کی آنکھوں میں ایک پرمسرت چمک نظر آ رہی تھی اور وہ دلچسپ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا۔ جوزفائن کی سسکیاں جاری رہیں اور خوشبخت ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا۔ بمشکل تمام جوزفائن نے اپنے رخسار آنسوؤں سے خشک کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، خوشبخت، میرے بیٹے، میرے بچے، میری زندگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور خوشبخت نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے اس کی انگلی سیدھی کر دی جو جوزفائن کے سینے میں چبھنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، خانم جوزفائن۔ اس انداز میں پکارو گے مجھے صرف خانم جوزفائن؟ تمہارے خیال میں مجھے تمہیں کیا کہہ کر پکارنا چاہیے؟ میں تمہاری ماں ہوں خوشبخت۔ احمقانہ گفتگو مت کرو فرنگی عورت۔ تم جانتی ہو کہ تم میری ماں نہیں ہو۔ میری ماں تو فرخانہ ہے۔ اوہ وہ فرخانہ جس نے تجھے زندگی میں کبھی سینے سے نہیں لگایا، خوشبخت جس نے کبھی تجھے بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ بے شک اس نے تجھے جنم دیا ہے، لیکن تجھے پروان چڑھانے والی میں ہوں، جوزفائن تیری ماں۔ جوزفائن نے کہا اور خوشبخت مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، پھر بولا، انسانوں کی طرح گفتگو کرو فرنگی عورت۔ ٹھیک ہے تو میری پرورش کنندہ ہو، لیکن میری پرورش میں تم نے جو کچھ کیا ہے، کیا تم اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں سمجھی نہیں خوشبخت۔ آؤ کچھ دیر باتیں کریں گے۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ تمہیں یاد ہے تم مجھے زخمی کر کے فرار ہو گئے تھے؟ ہاں کیوں نہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، اور تمہیں اس پر افسوس بھی نہیں ہے۔ مجھے دیکھو خوشبخت، کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو آج تک یہ نہیں معلوم کہ میں زخمی کس طرح ہوئی تھی۔ کیوں؟ خوشبخت نے سوال کیا۔ بس میں نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، راول خان کو بھی نہیں بتایا۔ وہ آج تک تمہاری تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم کس قسم کے انسان بن چکے ہو۔ میں تمہیں زندگی کے ایک ایسے مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں جہاں تمہارا ثانی کوئی نہ ہو، لیکن تم نے مجھے بھی نہیں معاف کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا تم نے آج تک میری محبت قبول نہیں کی؟ نہیں خانم جوزفائن، تم نے جس انداز میں میری اور میرے بھائی تغرل خان کی پرورش کی، اس کے بعد ہم لوگ خونی رشتوں کو نہیں مانتے۔ ہمارا ایک ہی مسلک اور مقصد ہے، اور وہ ہے خون بہانا، اور ہم اپنے اس مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟
میں اور میرے تایا کا بیٹا تغرل خان۔ وہ منحوس شخص، کیا وہ منحوس شخص ابھی تک زندہ ہے؟ کیا وہ ہاں خانم جوزفائن، وہ زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ اب ہم ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میرا بہترین دوست، بہترین ساتھی ہے۔ اس نے مجھے زندگی کی ان لطافتوں سے روشناس کرایا جن سے تم میں سے کوئی مجھے واقف نہیں کرا سکتا تھا۔ بہتا ہوا خون، ایڑیاں رگڑتے، رحم کی بھیک مانگتے لوگ میرے نزدیک دنیا کا سب سے حسین منظر ہے۔ لیکن خوش بخت، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ خون اس طرح نہیں بہایا جاتا۔ خون بہانے کے لیے تو اتنے ذرائع ہیں انسان کے پاس کہ اس کا ایک لمحہ بھی فارغ نہ ہو۔ دشمنوں کا خون بہایا جاتا ہے، دوستوں کا نہیں۔ خون دوستوں کے جسم میں بھی ہوتا ہے اور دشمنوں کے جسم میں بھی۔ اصل بات دوستوں یا دشمنوں کی نہیں ہے، بہتے ہوئے خون کی ہے۔ خانم جوزفائن، تم یہ بتاؤ کہ تغرل کے پاس سے مجھے لانے کے بعد تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا خوش بخت۔ میں نے تمہیں زندگی کے وہ تمام راستے دکھائے جو تمہارے لیے ضروری ہوتے تھے، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے اس ذوق کی تکمیل کے لیے مجھ سے بہتر رفیق کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں وہ راستے بتاؤں گی خوش بخت جس سے تمہارے اس شوق کی تکمیل ہو سکے اور تم زندگی کی ان تمام مسرتوں سے ہمکنار ہو جاؤ جن کے تم خواہش مند ہو۔ میں تمہاری تلاش میں کہاں کہاں بھٹکتی پھری ہوں، تم سنو گے تو یقین نہیں کرو گے مجھ پر۔ تم میری تلاش میں بھٹک رہی تھی خانم، آخر کیوں؟ خوش بخت نے پوچھا۔ یہ نہ پوچھو، انسان کے دل میں کچھ عجیب و غریب جذبے پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی، لیکن مجھے آج بھی تم پیارے ہو۔ کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں تمہیں؟ میں نے کبھی تمہیں خود سے جدا نہیں سمجھا۔ خیر، میں کوئی احسان نہیں جتانا چاہتی، میں نے اپنی محبت سے مجبور ہو کر یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب جب تم مجھے مل گئے ہو تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ تغرل خان کا تمہارا ساتھ کیسا ہے؟ تغرل خان کے بارے میں مجھے تازہ ترین معلومات حاصل ہیں خانم جوزفائن۔ تازہ ترین؟ ہاں، شاید اس نے ایک بستی بسائی ہے جسے وہ بستی شہنشاہ کا نام دیتا ہے، اور سنا ہے کہ اس بستی کو اس نے ہر اس انسان کے لیے کھول دیا ہے جسے اس کی پناہ میں آنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بس یہی تغرل کی کہانی ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ اب بھی خون ریزی کرتا ہے۔ یہی ایک بات تو میرے اور اس کے درمیان مشترک ہے، اور اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ وہ بھی بہتے ہوئے خون کا رسیا ہے۔ تم اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہو خوش بخت؟ ضرورت ہی کیا ہے مجھے؟ زندگی کی تمام آسائشیں حاصل ہیں، وہ میرے راستے میں کبھی مزاحم نہیں ہوتا۔ وہ میرا بہترین دوست ہے۔ وہ شخص کسی کا دوست نہیں ہو سکتا خوش بخت۔ تم جب تک اس کے لیے مفید ہوگے وہ تمہیں چاہتا رہے گا۔ میں کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے خوش بخت، ایک ایسا منصوبہ جس کی تکمیل ہو جائے تو تم یوں سمجھو کہ تمہاری تمام مشکلات کا حل نکل آئے۔ وہ کیا؟ خوش بخت نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ تغرل کئی بار موت کے منہ میں جا کر واپس آیا ہے، لیکن اس بار وہ موت کی طرف رخ کرے گا تو اس کی زندہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اسے تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے خوش بخت خان، اور پھر بستی شہنشاہ کس کی ملکیت ہوگی؟ بتا سکتے ہو تم؟ تم ہی بتا دو خانم جوزفائن۔ خوش بخت کی۔ شیر کوہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہوگا۔ وہاں تم راج کرو گے اور میں تمہیں بستی شہنشاہ کی سرداری دلواؤں گی۔ میں خانم جوزفائن جب سے ان پہاڑوں میں داخل ہوئی، پہاڑوں کی تقدیر اس کی انگلیوں کے اشاروں پر رقصاں رہی ہے۔ خوش بخت نے ایک کہا لگایا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، خانم جوزفائن، تمہارا منصوبہ واقعی بہت شاندار ہے اور قابل عمل بھی۔ ایک منصوبہ میرے ذہن میں بھی ہے جو اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ یقیناً، کیا منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں؟ خانم جوزفائن، میں 3 دن سے ان برف زاروں میں بھٹک رہا ہوں اور مجھے اپنے شکار کی تلاش ہے، ایک ایسے شکار کی جو تر و تازہ ہو، زندہ سلامت ہو اور میری خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اگر تم میرے منصوبے کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتی ہو تو بس وہ اتنا ہی مختصر ہے کہ میں تمہیں چند الفاظ میں اس کے بارے میں بتا سکوں۔ تمہارا شکار، تمہارا منصوبہ؟ میں سمجھ نہیں سکی، جوزفائن نے کہا۔ مجھے تازہ لہو کی ضرورت ہے خانم جوزفائن، اور ان برف زاروں میں مجھے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔ یہاں بھیڑیے تو مل جاتے ہیں، انسان نہیں۔ تم یہاں سے آگے بڑھو گی تو تمہیں بھیڑیوں کے غول نظر آئیں گے۔
تاہم مجھے ایک انسان کی تلاش تھی، اور اس وقت تمہارے علاوہ میرے سامنے اور کوئی انسان نہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے تمہارا تازہ لہو درکار ہے، تمہارا لذیذ گوشت میری اس بھوک کو مٹا دے گا جو مجھ پر کئی دن سے مسلط ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جوزفائن نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ہاں خانم جوزفائن، برف میں بھٹکنے والے بھیڑیے اور میں ایک ہی فطرت، ایک ہی طلب رکھتے ہیں، گوشت، خون، گوشت۔ تم نے مجھے جن راستوں کا راہی بنایا تھا ان میں آگے بڑھ کر میرے دل کو خون کی پیاس کا احساس ہوا، اور خون کی یہ پیاس نہ بجھنے میں میری تمام شخصیت غرق ہو کر رہ جاتی ہے۔ مجھے تازہ خون کے ساتھ ساتھ اب گوشت کی طلب بھی محسوس ہوتی ہے، انسانی گوشت۔ یہ بات طغرل خان جانتا ہے، اور اس نے میرے راستے کبھی نہیں روکے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا تم مجھے مردہ خوری یا آدم خوری کی اجازت دو گی؟ ہرگز نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی اجازت دے سکے، یہاں تک کہ میرا باپ بھی۔ لیکن طغرل خان، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا ہمدرد، کہتا ہے کہ میری فطرت میں یہ چیز اور بڑھنی چاہیے۔ اب تم بتاؤ، ایسا دوست مجھے کہاں ملے گا؟ چیز چھوڑو ان باتوں کو۔ تو خانم جوزفائن، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ جوزفائن کی رگوں میں ایک لمحے کے لیے خون کی سرد لہریں دوڑنے لگی تھیں، اس کا پورا جسم سن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بذات خود گہری نگاہوں سے خوش بخت کا چہرہ دیکھا تو اسے بالکل یہی محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی وحشی درندہ ہو۔ اس کے چہرے پر ویسی ہی مکارانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بھوک چمک رہی تھی۔ جوزفائن نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اگر تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو تو یہ کوشش بیکار ہے۔ میں بہت نہ ڈر ہوں، ان باتوں سے خوف زدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے چل کر تم دیکھو گے کہ خوف میرے قریب سے نہیں گزرتا۔ خانم جوزفائن، کتنی بے خوف ہو تم، کتنی نہ ڈر ہو۔ اور خوش بخت دو قدم آگے بڑھا تو جوزفائن گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن اس کا پاؤں ایک پتھر میں الجھا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ خوش بخت اس پر چھا گیا۔ تمہاری گردن کی یہ موٹی رگ کتنی پھولی ہوئی ہے، اور یہ رگ بار بار پھڑک رہی ہے، غالباً مجھے دعوت دے رہی ہے۔ جوزفائن، مجھے تازہ خون کی ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ پیچھے ہٹو جانور، پیچھے ہٹو وحشی درندے۔ جوزفائن نے خوش بخت کے شانے پر مکے مارنے کی کوشش کی، لیکن خوش بخت اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اور دوسرے لمحے جوزفائن کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ خوش بخت خان کے تیز دانت اس کی گردن میں پیوست ہو گئے، اس کے پورے وجود میں شدید کرب کی لہریں اٹھنے لگیں، لیکن خوش بخت کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اسے شہرگ سے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ خوش بخت کے دانت اس کی شہرگ میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ خون کے گھونٹ بھرنے لگا۔ جوزفائن کا جسم تڑپ رہا تھا، اس کی آواز تو پہلے ہی بند ہو گئی تھی، بس اس کے ہاتھ عمل کر رہے تھے، پاؤں تشنجی انداز میں گردش کر رہے تھے، لیکن خوش بخت اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ جوزفائن اس کے قوی ہیکل بدن کے نیچے ہل بھی نہ سکی تھی، اس پر ہلکی ہلکی غشی طاری ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات ابھر آئے، راول خان کی موت، اپنا وطن، شیر کوہ میں گزرنے والی زندگی، اور اس کے بعد ہلکی ہلکی تاریکی۔ یہ تاریکی اس کی آنکھوں میں رینگتی چلی جا رہی تھی، اور خوش بخت خان اس پر چھایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جوزفائن کے اعصاب سن ہو گئے، اور پھر اسی عالم میں اس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی۔ اب اس کا بے جان جسم خوش بخت کے رحم و کرم پر تھا، اور خوش بخت اس سے پورا انصاف کر رہا تھا۔ اس کے مضبوط دانت جوزفائن کے نرم و سفید گوشت کو اس کے بازوؤں سے جدا کر رہے تھے، اور وہ انہیں کسی جانور ہی کی مانند چبا رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اسی عالم میں جوزفائن کے جسم سے اٹکیلیاں کرتا رہا، پھر شکم سیر ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ جوزفائن کا گھوڑا تھوڑے فاصلے پر خوش بخت کے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور شاید دونوں گھوڑے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ جوزفائن کا بے جان جسم برف پر پڑا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں آسمان کی جانب نگراں تھیں۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت کے آثار منجمد تھے۔ وہ تمام کہانیاں اس وقت اس کے چہرے پر چسپاں تھیں جو پہاڑوں میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوئی تھیں، اور آج انہی پہاڑوں میں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دھوکے کی تخلیق تھی، راول خان سے جھوٹ بول کر اس کی زندگی میں آئی تھی، اور پہاڑوں میں موت کا نشان بن گئی تھی۔ اس نے ہر ذی روح کو دھوکہ دیا تھا، صرف دھوکہ۔ وہ عفریت اس نے خود تخلیق کیا تھا،
جس نے لاتعداد انسانوں کو خون کا لباس پہنا دیا تھا۔ تغرل خان کا وہ روپ نہ ہوتا تو خوش بخت یہ نہ ہوتا، اور اسی خوش بخت نے آج اسے اس کی آرزوؤں کا کفن پہنا دیا تھا کہ سزا ہر گنہگار کے لیے ہے۔ کسی کی رسی دراز ہے، کسی کی تنگ، لیکن سزا سب کے لیے ہے۔ خوش بخت تغرل کی ہمراہی میں بہت خوش تھا۔ تغرل اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک پابندی اس پر لگائی تھی کہ وہ بستی شہنشاہ کے کسی مکین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ بات خوش بخت کی فطرت کے سراسر خلاف تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ تغرل کے کسی حکم کی سرتابی کی جرت اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ اس کا جنون اس سطح کو پہنچ گیا تھا کہ وہ کسی رشتے کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن تغرل بہرحال تغرل تھا۔ آج بھی وہ اپنے جنون میں مبتلا ہو کر ویرانوں میں بھٹک رہا تھا، لیکن کئی گھنٹوں کی آوارہ گردی کے باوجود اسے کسی انسان کی شکل دکھائی نہ دی تھی۔ دفعتاً اس کا گھوڑا زوردار آواز میں ہنہنایا اور پھر سرپٹ دوڑنے لگا۔ خوش بخت نے اسے پچکار کر روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر جوں ہی اسے گھوڑے کی بے چینی کا سبب سمجھ میں آیا، اس نے بھی اسے خطرے سے دور لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بھیڑیوں کے غول نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ خوش بخت نے پھرتی سے ذہن میں بندھی ہوئی رائفل نکال لی۔ بھیڑیوں کا غول اب گھوڑے کے دائیں بائیں دوڑ رہا تھا۔ ان کی سرخ زبانیں اور نوکیلے دانت خوش بخت کو صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھوک رقص کر رہی تھی۔ ان کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں گھوڑے کو مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ خوش بخت نے گھوڑے کی لگامیں اپنے دانتوں میں دبا لیں اور اپنے دائیں جانب دوڑنے والے بھیڑیے کو نشانہ بنایا، جو اب گھوڑے سے خاصا قریب آ گیا تھا۔ بندوق کا دھماکہ گونجا اور بھیڑیا اچھل کر اپنے دوسرے ساتھیوں پر جا پڑا، لیکن اسی اثنا میں دوسرے بھیڑیے نے بائیں سمت سے جست لگائی اور گھوڑے کی گردن پر خراش ڈالتے ہوئے نکل گیا۔ گھوڑا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر سمت بدل کر دوڑنے لگا۔ خوش بخت کے لیے گھوڑے کی پشت پر جمے رہنا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے رائفل دوبارہ لوڈ کی اور ایک اور بھیڑیے کو نشانہ بنایا، لیکن یکا یک اس کے شانے پر کوئی شے زور سے لگی اور وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس نے شانے پر لگنے والی شے کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ تھی جو کسی لٹھ کی طرح اس کے شانے پر لگی تھی۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور کمر بند میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا۔ تقریباً 15 بھیڑیوں نے گھوڑے کو اب چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ گھوڑا بری طرح ہنہناتے ہوئے دولتیاں جھاڑ رہا تھا۔ اس کے بدن سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک خونخوار بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھیڑیوں کی تمام تر توجہ اب گھوڑے کی جانب تھی، جو اب زمین پر گر چکا تھا۔ خوش بخت نے موقع غنیمت جان کر اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے سے اچانک گرنے کے باعث اس کے گھٹنے پر شدید چوٹ آئی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی، اس کے حلق سے بے ساختہ کراہ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر دوبارہ گر گیا، لیکن اس نے پھر کوشش کی اور گھسٹتے ہوئے رائفل تک پہنچ گیا اور رائفل کو زمین پر ٹیکتے ہوئے اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی منزل وہ درخت تھا جس سے وہ ٹکرا کر گھوڑے سے گرا تھا، لیکن ابھی وہ درخت سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس کی سماعت سے بھیڑیوں کی غراہٹ ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھیڑیے دبے قدموں اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیٹ زمین سے لگے ہوئے تھے اور آنکھوں سے موت جھانکتی محسوس ہو رہی تھی۔ خوش بخت کبھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بس انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ آج اسے پہلی بار اپنے مد مقابل حریف نظر آئے تھے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر سکے۔ خوش بخت نے تیزی سے رائفل لوڈ کی اور آگے آنے والے بھیڑیے کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس کا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ گولی نے بھیڑیے کے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ دوسرے بھیڑیے دھماکے کے باعث ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جست لگا کر خوش بخت پر آ پڑے۔ اب اس کے لیے اتنی مہلت نہ تھی کہ وہ رائفل دوبارہ لوڈ کر سکتا۔ چنانچہ اس نے زمین پر پڑے پڑے رائفل کو لاٹھی کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انچ انچ کر کے پیچھے بھی کھسک رہا تھا۔ رائفل کا بٹ کسی لاٹھی کی طرح ایک بھیڑیے کے منہ پر پڑا اور بھیڑیا ایک بھیانک آواز نکالتے ہوئے پیچھے جا پڑا، لیکن اسی اثنا میں 2 بھیڑیوں نے ایک ساتھ چھلانگ لگائی۔ خوش بخت کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے شانوں میں
کسی نے مرچیں لگا دی ہوں۔ خوشبخت کے حلق سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ اس نے زمین پر لوٹ لگا کر دور ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے ستارے آج اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہر سمت سے خود کو موت کے فرشتوں میں گرا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ خنجر نکال لیا اور کروٹ بدلتے ہی ایک بھیڑیے کے سینے میں گھونپ دیا۔ بھیڑیے کے حلق سے ایک دلخراش گراہٹ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ خون کی دھار خوشبخت کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے اندھوں کی طرح خنجر والا ہاتھ فضا میں گھمایا، لیکن یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ اس کا لمحہ گزر چکا تھا۔ ایک بھیڑیا اس کی گردن پر دانت گاڑ چکا تھا۔ لمحاتی غفلت نے خوشبخت کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بھیڑیے کو پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا، لیکن پھر نہ جانے کتنے بھیڑیے ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ بھیڑیوں کے غول میں چھپ کر رہ گیا۔ شہنشاہ گوندل خان اور زرنگاہ کا سفر جاری تھا۔ بستی شہنشاہ کے بارے میں وہ مختلف بستیوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ زرنگاہ خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ بیٹے کی شخصیت ہی عجیب ہو کر رہ گئی تھی۔ شہنشاہ بہت بردبار اور متحمل مزاج نظر آتا تھا۔ وہ بہت کم گفتگو کرتا تھا۔ گوندل خان نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، تعجب کی بات ہے، شہنشاہ تغرل سے بہت مختلف ہے۔ میں نے دوران گفتگو اس کی فطرت کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ امن پسند اور نیکیوں کا خوگر ہے۔ شاید وہ اپنے باپ کی یہ سرشت پسند بھی نہیں کرتا۔ شوگان بحری کا ذاق تھا، لیکن نہ جانے اس نے شہنشاہ کی کایا پلٹ کیسے کر دی۔ عجیب کہانی ہے، زرنگاہ پرمسرت انداز میں کہتی۔ تم دیکھ لینا بابا، اب صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی۔ تغرل سچائیوں کے راستوں پر واپس آ رہا تھا۔ اگر شہنشاہ اس کے نزدیک ہوتا تو شاید وہ ایک اچھا انسان بن جاتا۔ اس کی فطرت ہی بدل گئی تھی۔ شہنشاہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ تو صرف ایک دیوانگی تھی جو بیٹے کی گمشدگی سے اس پر طاری ہو گئی تھی۔ بابا خان، تم دیکھنا میرا بیٹا پہاڑوں میں ایک نئی ریت کی بنیاد ڈالے گا۔ یہاں ایک بار پھر امن و امان کا دورہ ہوگا۔ اس شام ان لوگوں کو بلندیوں سے ایک بستی نظر آئی تھی اور انہوں نے اس بستی ہی کا رخ کیا تھا۔ بستی کا نام سارگنی تھا۔ گوندل خان زرنگاہ اور شہنشاہ کے ساتھ بستی میں داخل ہوا تو اس نے وہاں خوف و دہشت کا عالم پایا۔ بستی کا ہر شخص سنسنی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو کسی نے اسے کچھ نہ بتایا، البتہ ایک بوڑھا شخص جو شاید فقیر تھا ہنستا ہوا بولا، میرے پاس ہے ہی کیا اس ناکارہ زندگی کے سوا کہ میں خوف محسوس کروں۔ ان لوگوں نے کچھ فاصلے پر تغرل خان کو دیکھا ہے، ڈاکو تغرل خان کو۔ گوندل خان متحیر رہ گیا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، کتنے فاصلے پر ہے تغرل خان؟ میں کیا جانوں، بستی کے لڑکوں نے دیکھا ہے اور بستی میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اب ہر شخص موت کا انتظار کر رہا ہے۔ گوندل خان نے یہ بات زرنگاہ اور شہنشاہ کو بتائی تو شہنشاہ کہنے لگا، کیوں نہ ہم اسے بستی کے باہر تلاش کریں، ہو سکتا ہے ہم اس بستی میں خون ریزی روک دیں۔ چنانچہ وہ لوگ بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ باہر کی سمت انہوں نے تغرل کا انتظار کیا، اور رات دھیرے دھیرے اپنی سیاہ چادر پھیلاتی جا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ حیران رہ گئے جب آدھی رات کو بستی کے عقبی حصے سے شور و غوغا بلند ہوا اور لوگ چیخ و پکار کرنے لگے، ساتھ ہی گولیوں کی گونج بھی ابھری تھی۔ شہنشاہ تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا بابا؟ شاید تغرل نے بستی کی پچھلی سمت سے حملہ کیا ہے۔ جلدی کرو بابا خان، جلدی کرو، ہم اسے خون ریزی سے روکیں گے، شہنشاہ نے کہا اور لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ لیکن گوندل خان نے اس کے گھوڑے کی لگامیں پکڑ لیں۔ رات کی تاریکیوں میں کہیں ایسا نہ ہو شہنشاہ کے گولی کا رخ تمہاری جانب ہو جائے۔ ہونے دو بابا، میرے سینے میں سوراخ ہو جائے گا نا۔ تغرل خان کو احساس ہوگا کہ زندگی کسی کی بھی ہو کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ ہونے دو، میں اپنے باپ کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیری ہی ایک آرزو تو اس کے دل میں ہوگی کہ تو اسے مل جائے۔ اگر تو اس طرح مارا گیا تو پھر اسے خون ریزی سے روکنے والا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن خون ریزی ہو رہی ہے بابا، اسے کیسے روکا جائے؟ ان لوگوں کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی ہونے دو۔ یہ سوچ کے اس خون ریزی کے بعد کیسے تغرل تک پہنچا جا سکتا ہے؟
بستی شہنشاہ کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بائیں سمت کی پہاڑیوں سے گزرنے کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال ہے تغرل خان کا انتظار اسی راستے پر کرنا چاہیے۔ بابا خان دیکھو، دیکھو بستی سے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ انسانوں کی اس بستی کو فنا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ بے شمار بستیوں کو تباہ کر چکا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے بیٹے، اور اسے کسی نے سزا نہیں دی۔ شہنشاہ کی آواز میں غراہٹ پیدا ہو گئی اور زر نگاہ چونک کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ قاتل ہے، مجرم ہے، وہ سزا کا مستحق ہے بابا خان۔ یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ میں اسے روکوں گا، میں اسے روکوں گا بابا خان، جو کچھ بھی ہوگا میں اسے روکوں گا۔ مگر کیسے؟ گوندل خان نے کہا، اور دفعتاً ہی اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ شہنشاہ نے اپنے گھوڑے کو ایک چابک رسید کیا تھا اور اس کے بعد اس کا گھوڑا اس جانب دوڑ پڑا تھا جدھر ہنگامے جاری تھے۔ شہنشاہ کی آنکھیں خون سے سرخ ہو رہی تھیں، اس کے حلق سے دھاڑیں نکل رہی تھیں اور وہ چیختا چلاتا جا رہا تھا، میں شہنشاہ ہوں تغرل خان، میں شہنشاہ ہوں، ڈاکو تغرل خان کا بیٹا شہنشاہ، خون ریزی روک دو، خون ریزی روک دو۔ اس کی آواز رات کی تاریکیوں میں گونج رہی تھی اور وہ چیختا چلاتا بے دھڑک آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں گھوڑے دوڑ رہے تھے اور بستی والے چیختے چلاتے پھر رہے تھے۔ اس نے پھر بلند لہجے میں کہا، میں شہنشاہ ہوں تغرل خان کا بیٹا شہنشاہ، میرے حکم پر یہ خون ریزی روک دی جائے۔ یہ آواز بڑے سر والے تیمور خان نے سن لی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھوڑے کی پشت پر اس قوی ہیکل جوان کے دھندلے سائے کو دیکھا۔ تیمور اپنا گھوڑا تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا شہنشاہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے متعجبانہ نگاہوں سے شہنشاہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں نے آقا زادے کو پہچان لیا۔ دفعتاً ہی اس کے حلق سے دھاڑ نکلی، حملہ روک دیا جائے، یہ شہنشاہ کا حکم ہے، خان تغرل خان گولیاں چلانا بند کر دو۔ تیمور کی آواز بہت سے کانوں نے سنی۔ تغرل حیران سا آگے بڑھ آیا تھا، پھر اس نے شہنشاہ کو دیکھا اور اس کے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی۔ شہنشاہ، میرا بچہ، میرا شہنشاہ، تیمور خان وہی ہے، یہ وہی ہے، میرا شہنشاہ، میرا بیٹا۔ تغرل خان کی حالت غیر ہو گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ بستی کے کئی گھر شعلے اگل رہے تھے، عورتوں اور بچوں کی چیخیں ابھر رہی تھیں اور شہنشاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تغرل گھوڑے سے نیچے کود پڑا۔ اس نے دلدوز آواز میں کہا، شہنشاہ، میرے بچے، میرے بیٹے۔ اس نے شہنشاہ کو گھوڑے سے نیچے کھینچا۔ اسی وقت ایک طرف سے آواز آئی، دلراز، میرے بچے، میرے بیٹے، اور شہنشاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک بوڑھا شخص زمین پر پڑے ہوئے جسموں میں اپنے بیٹے کے زخمی یا مردہ بدن کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ تغرل خان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میرے لیے رک جا شہنشاہ، میرے سینے سے لگ جا۔ نہیں بابا خان، ہرگز نہیں، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ تغرل خان ہوں، تو میرے سینے سے کیوں نہیں لگتا؟ میرے دل میں آگ جل رہی ہے، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے بابا خان، تو پھر تو میرے سینے سے کیوں نہیں لگتا؟ ادھر دیکھو بابا خان، اس شخص کی طرف۔ شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کیا ہے ادھر؟ ایک باپ، وہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نہیں جانتا، مگر وہ کسی دل راز کو پکار رہا ہے۔ اس کا دل راز اس کے سینے سے لگا دو، میں تمہارے سینے سے لگ جاؤں گا۔ بڑے سر والے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات سمجھو، یہ میرا بیٹا ہی ہے نا؟ ہاں خان، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے خان، اگر اجازت ہو تو اس کی خواہش کی تکمیل کر دوں۔ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے بڑے سر والے۔ جو یہ کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا، مگر اس کی خواہش کی تکمیل کر دے، اس سے کہہ کہ یہ میرے سینے سے لگ جائے۔ تغرل بدستور دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا تھا، لیکن شہنشاہ اس سے اپنا فاصلہ برقرار رکھ رہا تھا۔ تیمور نے چیخ چیخ کر کہا، فوراً ہر قسم کی کارروائی ترک کر دو، بستی کے جلتے ہوئے مکانوں کی آگ بجھا دو، فوراً یہ کارروائی کرو، اس شخص کے بیٹے دل راز کو تلاش کرو اور اسے اس کے حوالے کر دو۔ تیمور کی آواز تغرل خان کے ساتھیوں نے سنی۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن جب تیمور نے کہا کہ یہ تغرل خان کا حکم ہے تو وہ بلا چونو چرا اس حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ بستی والے تو اپنی آگ بجھا رہے تھے، انہوں نے ڈاکوؤں کو بھی اس کام میں شریک دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تغرل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بار بار شہنشاہ کی جانب بڑھتا، لیکن شہنشاہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو برقرار رکھتا
اور یہی الفاظ کہتا، نہیں بابا خان، اگر اس بوڑھے کا بیٹا اس کے سینے سے لگ گیا تو میں بھی تمہارے سینے سے لگ جاؤں گا، ورنہ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تغرل پاگل ہو رہا تھا، اس پر عجیب جنون سا طاری تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک نوجوان نے بوڑھے شخص کی آواز سنی اور آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ یہ دل راز تھا، اس بوڑھے شخص نے اپنے سینے سے اسے بھینچ لیا۔ تبھی تغرل شہنشاہ کی طرف لپکا اور اس نے شہنشاہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، میرے بیٹے، آہ تو اتنا بڑا ہو گیا، دیکھ ذرا دیکھ تیمور خان، یہ کتنا لمبا چوڑا ہو گیا ہے، بالکل میری طرح۔ لیکن بابا خان، اس بستی سے واپس چلو، چلو اس بستی سے نکل چلو، اور سنو، جو کچھ تم یہاں کر چکے ہو وہ سب ختم کر دو، یہاں سے کوئی چیز نہ لوٹی جائے۔ تیمور خان، تمام لوٹا ہوا سامان واپس کر دو، واپسی کی تیاریاں کرو، جلدی جلدی، میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تیمور جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، چنانچہ ڈاکوؤں کا یہ گروہ تمام مال و اسباب پھینک کر وہاں سے واپس پلٹا تو شہنشاہ نے کہا، بابا خان، تھوڑے فاصلے پر میرے نانا گوندل خان اور میری ماں زرنگاہ بھی ہیں، کہاں ہیں وہ دونوں، کہاں ہیں؟ اور تو یہاں اس بستی میں کیا کر رہا ہے تو؟ ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، آؤ پہلے بابا گوندل خان کے پاس چلتے ہیں۔ شہنشاہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں زرنگاہ اور گوندل خان حیران نگاہوں سے تاریکیوں میں نگاہیں جمائے شور و غوغا سن رہے تھے۔ تغرل اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور تغرل نے زرنگاہ کو دیکھ کر کہا، تو میرا بیٹا لے آئی زرنگاہ، میرا شہنشاہ واپس آ گیا۔ بابا گوندل خان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا۔ تغرل خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ نے آہستہ سے کہا، بستی سے نکل چلو بابا خان، یہ بستی دن کی روشنی میں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو جائیں۔ چلو بابا خان، یہاں سے چلو۔ بڑے سر والے سب کو حکم دے کہ وہ واپس چلیں۔ تغرل ہر اس بات کی تکمیل کر رہا تھا جو شہنشاہ کے منہ سے نکل رہی تھی، اور وہ لوگ بستی سے واپس چل پڑے۔ تغرل خان پر عجیب ہیجانی کیفیت طاری تھی، اس کا گھوڑا شہنشاہ کے گھوڑے کے برابر چل رہا تھا، اور اس نے مضبوطی سے شہنشاہ کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بار بار کچھ کہنے لگتا مگر الفاظ بے ربط ہوتے، اور شہنشاہ بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ گھوڑے کافی فاصلے پر پہنچ گئے اور پھر ایک درے میں چٹانوں کے درمیان انہوں نے قیام کیا۔ تغرل نے گھوڑے سے نیچے اتر کر شہنشاہ سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور شہنشاہ خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ گوندل خان اور زرنگاہ بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ تغرل خان شہنشاہ کو اپنے جسم سے لپٹائے ہوئے ایک چٹان کی جانب بڑھ گیا، اور پھر اس نے یہاں پہنچ کر شہنشاہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، کہاں چلا گیا تھا تو؟ میرے بچے، کہاں چلا گیا تھا تو شہنشاہ؟ آہ، تیرا انداز کچھ عجیب سا ہے، جیسے تیرے دل میں میرے لیے وہ تڑپ نہ ہو جو میرے دل میں تیرے لیے ہے۔ نہیں بابا خان، تم میرے باپ ہو، میں تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا تم مجھے، لیکن بابا خان، میرے اور تمہارے درمیان کچھ اختلافات ہیں، کچھ اختلافات میرے اور تمہارے نظریات میں۔ اوہ بڑے سر والے، دیکھ رہا ہے تو کیسی بات کرنے لگا ہے یہ، اس کا لہجہ کیا میرے لہجے سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ اس کے تیور میرے جیسے نہیں ہیں کیا؟ شہنشاہ، میرا شہنشاہ، آہ تیری ہر بات مجھے اچھی لگ رہی ہے، بول بول، تو چلا کہاں گیا تھا؟ کیا وہ بحری قزاق شوگان ہی تجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ مگر وہ کہاں ہے؟ تیرا ان بستیوں میں کب سے قیام ہے؟ آہ مجھے ساری تفصیل بتا دے، میں پاگل ہو رہا ہوں تیرے مل جانے سے۔ اپنے ذہن کو قابو میں کرو بابا خان، میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دوں گا، شہنشاہ نے کہا، اور تغرل خان گردن جھٹکنے لگا، پھر بولا، میری زندگی برباد ہو گئی تھی تیرے بغیر، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ شہنشاہ، تو مجھے بس یہ بتا دے، بحری قزاق شوگان کہاں ہے؟ تغرل خان بولے جا رہا تھا اور شہنشاہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور زرنگاہ اور گوندل خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ تیمور خان بھی تھوڑے فاصلے پر ہی موجود تھا۔ شہنشاہ نے کہا، مجھے شوگان ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ زبردستی مجھے نہیں لے گیا تھا، بلکہ میں خود ہی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ تو خود چلا گیا تھا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ تو نے یہ نہ سوچا کہ میرا حشر کیا ہوگا؟ بہت کچھ سوچا تھا میں نے بابا خان، لیکن تمہارے اس روپ کو دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تم جو کچھ کر رہے تھے بابا خان، یا کر چکے تھے، اس پر مجھے ندامت ہوئی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ کیا کروں گا، کیا ہوگا بڑا ہو کر، میرا کیا ہوگا؟
کیا میں بھی تمہاری طرح درندگی پر اتر آؤں گا؟ کیا میں بھی ان پہاڑوں میں ڈاکو کی حیثیت سے پہچانا جاؤں گا؟ بابا خان، یہ بات میرے ذہن کو انگاروں پر جلانے لگتی تھی اور میں پاگل ہونے لگتا تھا۔ میں نے شوگان سے خود کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ خود کہا تھا تو نے خود کہا تھا؟ جو کچھ تیرے دل میں تھا تو نے مجھ سے کیوں نہ کہا؟ شہنشاہ، میں تیرا باپ تھا، شوگان تیرا کون تھا؟ وہ میرا رہنما تھا بابا خان، اس نے میری رہنمائی کی۔ اس شخص کی تعریفیں کر رہا ہے تو، جس نے میرے سینے پر زخم ہی زخم لگا دیے۔ آہ کاش وہ مجھے مل جائے، ایک بار میں اس کے ٹکڑے کر دوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے شہنشاہ کو اپنی تحویل میں رکھے۔ شہنشاہ نے عجیب سی نگاہوں سے طغرل خان کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی ماں کی طرف رخ کر کے بولا، ماں، بابا خان کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ میں نے بچپن میں بابا خان کو جو دیکھا وہ آج بھی وہی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ملا جو انہیں اس دنیا کے بارے میں بتا سکتا۔ زرنگاہ نے تو کچھ نہ کہا۔ طغرل خان نے کہا لگایا اور تیمور خان کی طرف رخ کر کے بولا، اوئے تیمور، یہ درویش کہاں سے آ گیا ہمارے درمیان؟ دیکھ دیکھ، یہ تو درویشوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اوہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے۔ طغرل شہنشاہ کی باتوں پر غور ہی نہیں کر رہا تھا۔ شہنشاہ نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ اس کے جذبات کو سرد ہو جانے دے، اس کے بعد اس سے اپنے مطلب کی گفتگو کرے گا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ ڈاکوؤں کا یہ قافلہ پہاڑوں چٹانوں میں پڑا ہوا تھا۔ طغرل خان نے تیمور سے کہا، بڑے سر والے، تو جلدی سے بستی شہنشاہ پہنچ جا، جلدی چلا جا، اپنے ساتھ چند افراد کو لے جا اور بستی شہنشاہ میں شہنشاہ کی آمد کا اعلان کر دے، اور سن بستی کو میرے بیٹے کے استقبال کے لیے تیار کر لے۔ کتنا وقت درکار ہوگا تجھے؟ جتنا وقت تم مجھے دو طغرل خان، تو پھر سورج ڈھلنے کے بعد ہم بستی میں داخل ہوں گے، اور اس وقت تک تجھے بستی میں تمام انتظامات کر لینے ہیں۔ بول، یہ ممکن ہو سکے گا؟ بالکل ممکن ہو سکے گا، تیمور نے کہا، اور 4 آدمیوں کا انتخاب کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو گیا۔ طغرل خان پر بدستور دیوانگی طاری تھی۔ بار بار وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں، اس کی پیشانی اور اس کا بازو چومنے لگتا۔ شہنشاہ اس کی اس محبت کو دیکھ کر عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتا۔ کبھی اس کے چہرے پر طمانینت کی لہریں نظر آتیں تو کبھی اس کی آنکھوں سے اضطراب جھلکنے لگتا۔ گوندل خان اور زرنگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھے طغرل خان کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ گوندل خان نے کہا، اس بات کے امکانات ہیں، بلکہ قوی امکانات ہیں کہ ہم طغرل کو انسان کی صف میں واپس لے آئیں۔ زرنگاہ کی مسکراتی آنکھیں اس بات کی تائید کر رہی تھیں۔ یوں کافی وقت گزر گیا۔ دوپہر تک ان لوگوں نے یہاں قیام کیا، اور اس کے بعد طغرل خان نے کہا، میں نے تیرے نام پر ایک بستی بسائی ہے۔ اس بستی کا نام شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ بستی ان پہاڑوں کی سب سے زیادہ خوشحال اور سب سے زیادہ آباد بستی ہے۔ اس کے رہنے والے مضبوط ترین لوگ ہیں، اور ان کی جانب پہاڑوں کے درندے بھی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ وہ میرے شہنشاہ کی بستی ہے۔ تو میرے بچے، میرے بیٹے، تو میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ چل، اب وہ بستی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس بستی کے رہنے والے شہنشاہ کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج ان کا شہنشاہ ان کے درمیان ہوگا۔ کیا تو تیار ہے؟ ہاں بابا خان، شہنشاہ نے نرم اور پرسکون لہجے میں کہا، اور وہ اپنے باپ کی ذہنی کیفیت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ تمام گھوڑے تیار ہو کر آہستہ آہستہ بستی شہنشاہ کی جانب چل پڑے، اور شہنشاہ کے چہرے پر گہری سوچوں کے سائے تھے۔ عالم ہوش میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اسے سمجھا تھا، اور جو کچھ سمجھا تھا وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔